لبرلزم نکلے اور کراچی میں 13 اکتوبر کو 2 مارچ ہوئے۔ ایک مارچ تھا عاشقان رسول کا جو پولیس کے حق میں نکلے، اور ایک مارچ تھا ان کا جو قتل ہوئے ان کے حق میں نکلے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں، آپ ان کے افعال سے خود ہی واقف ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، کراچی شہر میں 3 تلوار سے لے کر پریس کلب تک یہ مظاہرہ تھا، پیدل مارچ تھا طاموس رسالت کا، اور وہ جو موم بتیاں معافی، لبرلزم، وہ آنٹیاں جو اپنا میرا جسم میرا مرضی کہنے والی، ایک طرف سے ان کا مارچ ہے۔ عزیزان محترم، جب یہاں سے عاشقان رسول نکلتے ہیں تو انہیں روکا جاتا ہے، اور ایک ہی دن پہلے یعنی 13 اکتوبر سے ایک دن پہلے 12 اکتوبر کو یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے۔ کوئی 4 آدمی کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب دفعہ 144 نافذ ہے تو صرف عاشقان رسول کے لیے یا ان لبرلزم کے لیے بھی ہے؟ وہ نکل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ گستاخان رسول کے حق میں نکل رہے ہیں، انہیں کھلی چھٹی ہے۔ جو عاشقان رسول کے حق میں نکل رہے ہیں، غازیان اسلام کے حق میں نکل رہے ہیں، ان کے لیے دفعہ 144 ہے، وہ نہیں نکل سکتے۔ عزیزان محترم، عاشقان رسول نے بھی ٹھان لی تھی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ پھر عاشقان رسول کا جم غفیر نکلا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور وہاں چند لوگ ہیں ان کو پروٹوکول دیا گیا، لیکن عاشقان رسول پر جو بدترین شیلنگ کی گئی اور جو فائرنگ کی گئی، اس فائرنگ کے نتیجے میں عزیزان محترم آج بھی، کیونکہ نیٹ کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا ایک نوجوان ماجد عزیز شہید ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ اور جس طرح سے پولیس انتظامیہ نے عاشقان رسول پر ڈنڈے برسائے، جس طرح سے انہیں مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، دونوں ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ایک طرف عاشقان رسول ہے جہاں شیلنگ کا دھواں اتنا ہے کہ بندے کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف وہ گستاخان رسول کے حمایتی، وہ موم بتی مافیات، وہ لبرلزم، وہ آنٹیاں جو میرا جسم میرا مرضی کہنے والی ہیں، ان کو فل پروٹوکول دیا گیا اور پریس کلب تک پہنچایا گیا، ان کی حفاظت بھی کی گئی، اور عاشقان رسول کو نہتے اس 3 تلوار کے موقع پر وہاں پر ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا گیا۔ یہ دورہ قانون اور یہ دوہری پالیسی صرف اس ملک میں چل رہی ہے، وہ ملک پاکستان جو اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا، یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قانون اور شریعت اس کا نفاذ ہوگا۔ وہ ملک پاکستان جس کے لیے لاکھوں ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹوائیں، جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ عزیزان محترم، جب پاکستان آزاد ہونے لگا، پوچھو نہ کبھی ان بابوں سے، اگر کوئی بابا زندہ ہو، کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا۔ پوچھو اپنے ان بزرگوں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا اور نوجوانوں کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہندوستان اور پاکستان کی سرحد، اس پر ایک نوجوان بچی زخموں سے چور کھٹی پٹی پڑی ہے، اور ایک مہاجر جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہا تھا، جب اس نے بہن کی، اس نے عورت کی لاش کو اس کو دیکھا، اس کے جسم کو دیکھا کہ ہر طرف سے خون بہہ رہا ہے، ہر طرف سے خون بہہ رہا ہے، کہا آ بہن چل تجھے پاکستان لے کے چلتا ہوں، آ بہن تجھے پاکستان لے کے چلتا ہوں۔ وہ رو کے کہتی ہے کہ بھائی اب میں پاکستان جانے کے قابل نہیں رہی، اب میں پاکستان جانے کے قابل نہیں رہی، ہندوؤں اور سکھوں نے مجھے ناپاک کر دیا ہے، ہندوؤں اور سکھوں نے مجھے ناپاک کر دیا ہے،
اور میں تو ویسے ہی چند لمحوں کے بعد گزر جاؤں گی، فوت ہو جاؤں گی۔ میں اس ناپاک جسم کو اس پاک دھرتی پر لے جانا نہیں چاہتی جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون نافذ ہونا ہے۔ میں اس ناپاک جسم کو اس دھرتی پر نہیں لے جانا چاہتی جہاں مسلمان اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو گلیوں میں جب دیکھیں گے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لیں گے۔ میں اپنا ناپاک جسم وہاں اس دھرتی پہ نہیں لے جانا چاہتی۔ ہاں، اگر ایک خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، یہ میرا دوپٹہ لے جانا۔ نوجوانوں، یہ پاکستان اس طرح آزاد نہیں ہوا جس طرح آج ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سر بسجود ہو کر ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تو نے ہمیں ایسا پیارا وطن عطا کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے خوشیوں کے انداز بھی نرالے ہیں۔ آج ہمارا خوشی کا انداز، ہمیں جب خوشی ملتی، ہمیں جب غم ملتا ہے تو سجدے میں پڑے رہتے ہیں، مولا یہ تکلیف کہاں سے آئی، مولا میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا، مولا مجھے کون سا ایسا خطا سرزد ہو گئی۔ لیکن جب خوشی ملتی ہے، بیٹے کی خوشی ہو، شادی کی خوشی ہو، تو پھر عزیزان محترم نہ رب یاد آتا ہے نہ رب والے یاد آتے ہیں۔ اس وقت رب یاد نہیں آتا جس نے خوشیاں عطا کی ہیں، جس نے خوشیاں عطا کی ہیں۔ ہم اسی کے قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 14 اگست کو سر بسجود ہو کر ہم رب کائنات کا شکر ادا کرتے۔ ایسا ملک ہمیں ملا جہاں ہم آزادی سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نافذ بھی کر سکتے ہیں، اس کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ ہمیں عزیزان محترم، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا ملک عطا کیا جہاں ہم آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں، آزادی سے اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، آج اس کے رکھوالے، آج اس کی باغ ڈور سنبھالنے والے، اگر ان کی گولیاں چلتی ہیں تو عاشقان رسول پہ چلتی ہے، اگر ان کے شیل برستے ہیں ان پر بستے ہیں جو لبیک یا رسول اللہ کا نام لے کر یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ تحریک پاکستان، آزادی تحریک پاکستان میں اگر علماء کا خون شامل نہ ہوتا، مشائخ کا خون شامل نہ ہوتا، مشائخ کی قائدانہ صلاحیت نہ ہوتی تو پھر آج ہم آزادی سے یہ سانس نہیں لے رہے ہوتے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج ان کے ماننے والوں کو، آج ان کے عقیدت مندوں کو سر عام خون میں نہلا دیا جاتا ہے، جو ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، ناموس رسالت قانون کی مخالفت کرتے رہے، انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، انہیں عزت دی جاتی ہے۔ تو پھر عزیزان محترم ہم کیا سمجھیں کہ ایک ہی ملک میں سوتیلی ماں کا سلوک ان عاشقان رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو اکثریت کے ساتھ بستے ہیں۔ اہل پاکستان، آپ تاریخ اٹھائیں، آپ دیکھ لیں، مردم شماری کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو پاکستان میں بسنے والے لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول، اولیاء اللہ کے ماننے والے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ملیں گے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کی محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس بندوق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بم گولا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دہشت گردی کے آلات نہیں ہیں۔ ہاں، تم ڈرتے ہو ان سے جن کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں، تم ڈرتے ہو ان سے جن کے پاس بم ہوتے ہیں، تم ڈرتے ہو ان سے جو تمہیں مارنے آئے، انہی سے ڈرتے ہو، انہی کے سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، ٹیبل ٹاک کرتے ہو، اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خون میں نہلا کر پھر پوچھنے تک بھی کوئی نہیں آتا، پھر مرہم پٹی بھی رکھنے کوئی نہیں آتا، پھر تعزیت کرنے بھی کوئی نہیں آتا، پھر مرہم لگانے بھی کوئی نہیں آتا۔ تو عزیزان محترم، ہم اس کی واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ جہاں
ملک پاکستان میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا ظلم و ستم اور بربریت کی جائے اور پھر ناموس رسالت کے جو خلاف نکلے اور گستاخان رسول کے جو حق میں نکلے انہیں پروٹوکول دیا جاتا